إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ زندگی بڑی مختصر زندگی اور پھر اصلی اور ابدی گھر میں ٹھکانا، وہ دو ہی گھر ہیں، نیکی کرنے والوں کا گھر اور گناہ کرنے والوں کا گھر۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکی کرنے والوں کو جنت ملے گی۔ ہم دیکھیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آج جمعہ آپ تیاری کر کے مسجد میں تشریف لائے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ سردی اور گرمی میں
وضو کا اہتمام کیا، نمازیں پڑھی کہ رب سے ملاقات کرنی، لاشعوری طور پر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں رہنا، بن دیکھے ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، زکاتیں ادا کر رہے ہیں، شہادتیں، اسلامی جہاد میں جان کا نذرانہ دے رہے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، اہل و عیال، مال و متاع سب رب کے لیے لٹا دیے، گفتگو ہو رہی ہو تو آخر نتیجہ یہی ہے کہ سب نے اوپر جانا، وہ اوپر والا جو گھر ہے للذین، واسطے ان لوگوں کے، احسن الحسنى، جو نیکیاں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، احسنو سے یہاں معنی لا الہ الا اللہ، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس ٹاپ کی نیکی جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہیے گا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جو تقدیر میں ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہمیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حق کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، حلال بھی موجود ہے، حرام بھی موجود ہے، ہمیں حلال کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ للذین احسنوا الحسنى، حسنى جنت، جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، قرآن میں پڑھ رہے ہیں، حدیثوں میں پڑھتے ہیں، اسی لیے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کا دن جو ہے کہ نیکی کرنے والا حسرت کرے گا کہ کاش اور نیکیاں کر لیتے، اور گناہ کرنے والا حسرت کرے گا کہ کاش گناہ سے رک جاتا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ زیادہ جو ہے جنت مل گئی، جنت میں رہنے کے لیے محلات مل گئے، تسکین کے لیے عورتیں مل گئی، کھانے کے لیے دنیا جہان کی نعمتیں مل گئی، نہ کمانے کی فکر، نہ بنانے کی فکر، نہ بولو براز، نہ بیماری، نہ بڑھاپا۔ وزیادہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
بیان کرتے ہیں یہ زیادہ سے مراد جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کا دیدار، دیدار الہی۔ دنیا کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن جنت میں 2 مرتبہ دیدار الہی ہوگا، اور حشر کے میدان میں بھی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا۔ دل کرتا ہے گانے سنوں، فلمیں دیکھوں، حرام کھاؤں، سود کا کاروبار کروں، بھائی کا مال اس کے مرنے پر یتیموں کا مال ہڑپ کر لوں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کو روک کر رکھتا۔ اور ایمان یہ ہے کہ کل رب کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ ہماری جیسی، جیسے ہم گزار رہے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ مجھے خبر ہو کہ صبح عدالت میں میری پیشی ہے، میں ساری رات فائلیں تیار کرتا رہتا ہوں، اس کا سوال کا جواب یہ، اس کا جواب یہ، پھر وکیل کو جا کر بریفنگ دیتا ہوں، یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ میرا حقیقی وارث ہوں اس جائیداد کا، اس کی تیاری کرواتے۔ کیوں؟ کہ جج کے سامنے کھڑے ہو کر جواب، وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، رب کے لیے کوئی مثال نہیں، اپنے سمجھانے کے لیے مثال ہے، ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ چلو یوں کہہ لو، شعور کی حالت سے لے کر موت تک۔ اور قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ایسی کتاب سامنے رکھی جائے گی جس میں ذرے کے برابر بھی گناہ اور نیکی لکھی ہوئی ہو، اور اس کا حساب دینا۔ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، تو وہاں دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، وہ آگے چلا جائے، قریب ہو جائے گا رب، حتیٰ کتنا قریب کہ اللہ اپنا پردہ اس کے اوپر ڈال کر اسے چھپا لے گا ساری دنیا سے۔ وَزِيَادَةٌ، اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر اس سے ایک ایک گناہ کا اقرار کروائے گا۔ سامنے کتاب ہے، لکھا ہوا اس میں مسجد کے پیسے کھائے تھے، سیلاب زدگان کے پیسے جمع کر کے ہڑپ کر لیے تھے، ہم جا رہے ہیں سیلاب زدگان میں، اللہ اکبر، سیلاب کیوں نہ آئے، پیسے سیلاب زدگان کے، اور بندر بانٹ اپنی خاندان کے اندر۔
ایک ایک گناہ کا اقرار کروائے گا، اور وہ اقرار کرے گا، ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے ایسی چال چلی کہ پورا خاندان لڑائی کروا دی۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں عبادت وہ محفوظ نہیں۔ کوئی نہ کوئی شرارت کر لینی چاہیے۔ جب یہ سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، رب پھر سوال کرے گا دنیا میں کس کو خبر ہوئی تھی؟ کہے گا سب کیمرے بند کر کے غلہ کھولتا تھا اور گھر لے جاتا تھا۔ آپ پڑھ ہی رہے ہیں اخبارات اور حالات، کیا کچھ نکل رہا ہے لوگوں کے گھروں سے، وہ مذہبی لیڈر ہو یا سیاسی لیڈر ہو۔ رب کی رحمت جو ہے اس کا سوال ہمیشہ کرتے رہیے گا، اور کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دیکھو یہ سارے گناہوں کا اقرار کرا لیے، وزیادہ وہ کہتے ہیں یا اللہ کسی کو نہیں خبر، میں تو سارا مال لے کر سیلاب زدگان میں جاتا تھا، جو کھاتا تھا اڑاتا تھا، دیتا تھا لیتا تھا، سب سمجھتے تھے کام کر رہا، اور دے جاتے تھے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی، اللہ فرمائے گا کسی کو خبر ہوئی؟ نہیں خبر۔ آج میں نے پوری دنیا کے سامنے تجھے بلایا ہے، ایک ایک بندہ آئے گا رب کے سامنے، ان کو خبر ہے؟ نہیں خبر۔ رب فرمائے گا جا میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، جنت میں چلا جا۔ یہ ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہ ان کو سیاہی ڈھانپے گی نہ ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ یہ بھی رب کی رحمت ہے، ملاقات ہے۔ ایک حدیث میں اور آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، آگے آ جاؤ، قریب ہو جاؤ، نامہ اعمال سامنے ہوگا، رب پوچھے گا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کہ جاتے ہوئے اپنے ہی نمازی کی موٹر سائیکل کی چابی تفریحاً بند کر کے جیب میں ڈال کے گھر لے گیا تھا، کرتے ہو؟ تفریحاً جوتی ایک اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی ہے مسجد میں، ڈھونڈتا پھرے گا اور صاحب نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں اس کا۔ گھروں کے اندر سب سے چھوٹا گناہ ہے نا ہمارے نزدیک، اینک پہننے والوں کی ایک اینک ٹیبل سے اس کے اٹھا کر اس کے سائڈ والے درات میں چھپا دے۔ اب بیچارہ وہ کام کرنے کے لیے اینک سائن ہی نہیں کر رہا، اینک میری اینک میری اینک، پریشان ہے، اور یہ سامنے کرسی پر بیٹھ کر، اور آج کل تو یہ موبائل شریف، کسی کو پریشان کرنا ہو اس کا موبائل لے کر ذرا پھر دیکھو سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اور اگر بیوی خاوند کا موبائل اٹھا لے اور کھول لے تو خاوند کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کیوں؟ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ معذرت کے ساتھ رب کہے گا یہ چھوٹا سا گناہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، جاتے جاتے مونگ پھلی والا، سردیاں آ رہی ہیں،
قریب ہوئے 4-5 دانے اس کے ویسے ہی کھا گئے اور پھر آگے چلے گئے. ابا جی کی ریڑھی لگی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ اس لیے اجازت دیتا ہے مونگ پھلی کھانے کی، شاید یہ مجھ سے خرید ہی لے. 10 روپے دے جائے گا خرید کر، اور میں اس کو ہاتھ مار کر چلتا بنتا ہوں، اور وہ کھا کر پھر مسجد میں جمعہ پڑھنے آتا ہوں اور امید یہ رکھتا ہوں وہ قبول کر لے گا. اور حرام کا لقمہ کھانے والے کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول. رب فرمائے گا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے، کہتے یا اللہ کیے تھے. اللہ فرمائے گا ان سارے گناہوں کو جو اس نے اقرار کر لیے، وہ تو ڈر رہا ہے اتنا چھوٹا سا گناہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اتنا چھوٹا سا گناہ جو بڑے بڑے بلنڈر میں نے کیے ہوئے، جو دنیا کو میں کھا گیا ہوں، وہ تو کتاب ابھی کھولی نہیں رب نے، اگلا ورقہ ہی نہیں پلٹا، کانپ رہے، بنے گا کیا؟ رب کی رحمت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن کی توحید لا الہ الا اللہ. رب کہتے ہو فرشتوں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. ایک دم ہی سیٹ اپ تبدیل ہو گیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے چھوٹے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوں گے یہ خود کہے گا یا اللہ وہ جو بڑے بڑے بلنڈر تھے، مسجد کا اے سی میں نے بیچ کے کھا لیا تھا، یا اللہ جو بھائی کی دکان قبضہ کر لی تھی، یا اللہ جو پڑوسن کے ساتھ میں نے تعلقات قائم کر لیے تھے، وہ بڑے بڑے گناہ کدھر ہیں یا اللہ وہ بھی تو نیکیوں میں تبدیل کر دے. جب پیغمبر نے یہ فرمایا ابو ذر کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام اتنے زور سے ہنسے کہ میں نے پہلی مرتبہ پیغمبر کی داڑھوں کی زیارت کی. پھر اس کی جرت دیکھو بندے کی، یہ ہے رب کی ملاقات. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلہ، سیاہی نہیں چڑھے گی. اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم گناہ کرنے شروع کر دیں، رب معاف کیوں کر رہا ہے. تیسری بات اور آخری بات بھی سن لیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، آیت میں بھی تو 2 لفظ ہی میں نے پڑھے. تیسری بات یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رب کے سامنے بندہ پیش ہوگا، یہ تیسرا بندہ ہے اور اس کا نام ہے اعمال، اور رب کہے گا یہ گناہ کیوں کیے؟ پتا تھا حرام ہے، مسجد سے جوتی چوری کرنا یہ پتا تھا. یہ گناہ کیوں کیے؟ تجھے پتا تھا غیر اللہ کا بکرا حرام ہے تو سارا کھا گیا تھا مولوی. سور سے بھی بدتر تھا وہ کھانا، پتا تھا. یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ بس جس سے رب نے یہ پوچھا یہ گناہ کیوں کیا ہے، رب کے فرشتے اٹھا کر اسے جہنم میں پھینک دیں. کیا کریں؟ بشری تقاضے سے کوئی گناہ ہو جائے، جذبات میں آ کر کسی مسلمان کو گالی دے دی جائے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیا جائے، جذبات میں آ کر کوئی بات ایسی ہو گئی، استغفار کرو اور اب سے امید رکھو اس کی رحمت بڑی جوش والی. اور ہر گناہ سے بچو، ہر گناہ سے. امی عائشہ فرماتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ دلیر ہو بد ہو ان پر، کیوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کر ہی پہاڑ بنتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، اور کیا خبر رب کس کو معاف کرے اور کس سے پوچھ لے مناقشہ کیوں کیا تھا گناہ. اگر ہم سے پوچھ لیا تو کہاں ہے دھلائی، کہاں ہوگی گناہوں کی؟ جہنم کے اندر. کچھ لوگ انکاری ہیں جنت کے بھی اور جہنم کے بدعتی لوگ کہ نہیں ہے جنت جہنم، فرشتے نہیں ہیں، یہ ساری چیزوں کے انکاری.
معجزات کے انکاری ہیں نبی کے، انہیں فکر کرنی چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نیکیاں کرنے والوں کو رب کی زیارت ہوگی، اور رب پوچھے گا جنتیوں کچھ چاہیے؟ جنتی نظر ماریں گے کیا چاہیے، کوئی کمی ہو کسی چیز کی تو۔ شادی حال میں پوچھتے ہاں جی کچھ لا دوں شاہ صاحب، کہتے ہیں جی بوفے لگے پڑے، ہاں جب کم ہو جائے تو پوری برات چیخ اٹھتی ہے جی کھانا ہی نہیں دے سکے بیچارے، پروگرام ہی سارا خراب۔ رب کے ہاں یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں، یہ تو عیب ہے، وہ تو جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایسا پرندہ اڑتا ہوا جائے گا، بھی خیال آئے گا کہ دنیا میں یہ تیتر کھایا کرتا تھا، وہیں سے واپس آ کر تیتر بھونا بنایا، جہاں سے دل کرتا ہے کھا لے، باقی پھر اڑ جائے گا۔ کیا نعمتیں جنت کی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ اللہ کے بندو یہ دنیا بڑی مختصر ہے، دنیا میں تیاری کر لو آخرت کی تیاری، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ باقی رہنے والی، یہ تو ختم ہو جائے گی ساری۔ یہ دیکھ لو اگر سیلاب زدگان میں کسی کا چکر لگا ہو، کوئی سوچ سکتا تھا کہ 14 ارب کا مال میرا ختم ہو جائے گا؟ 14 ارب کا کئی مربوں پر فارم تھا، فش فارم جسے آپ کہتے ہیں، آیا دریا اور بالکل فقیر بنا کر چلا گیا۔ میں جانتا ہوں ان کو، اہل توحید ہے، انہوں نے سوچا تھا کہ رات ہم ارب پتی ہیں صبح فقیر ہو جائیں گے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ یہ مسجد میں آپ آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھو، اگر تمہیں یہ خبر ہو کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو قرہ اندازی کرنی پڑ جائے گی کہ میں نے جگہ لینی ہے، میں نے جگہ لینی۔ یہ کرسیاں جو ہے مریضوں کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہٹا کٹا جوان آئے اور کرسی پر آ کر بیٹھ جائے اور پھر نماز کے ٹائم کھڑا ہو۔ یہ خاص مریضوں کے لیے جو بیٹھ ہی نہیں سکتے، یہ ان کے لیے لگائی گئی۔ 4 کام کرو اللہ کے بندو، 4 کام کر لو۔ جمعے کے دن غسل کرو اور کرواؤ، پیدل چل کر مسجد کی طرف آؤ، پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھو اور خاموشی سے خطبہ سنو۔ کوئی پیسے لگے؟ ہر قدم کے بدلے رب فرماتا ہے 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے قیام کا ثواب، اتنا ثواب، اور 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں۔ باقی ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو مسجد میں آگے عرب کے فرشتے نام لکھ کر وہ بھی اندر آ جاتے ہیں اور فارغ کر دیتے ہیں سب کو۔ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ جمعے کے دن ممبر پر چڑھنے سے پہلے خطیب کے مسجد میں آ جائیں، ان کا نام لکھا جائے گا کہ یہ جمعہ پڑھنے آئے۔ سوچ لیجئے گا ہم کتنے دیندار ہیں، اور اگر ویسے کہہ دو وہ بے دین آدمی ہے بڑا تو سر پھاڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ دیندار یہ اتنا، اس کے پاس 15 منٹ، 40 پر شروع ہوا، 15 پر جمعہ ختم، 35 منٹ بھی نہیں ہے مسجد میں پہنچنے کے بعد۔ جس رب نے سب کچھ مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، اس کے لیے ہم اتنا سا وقت بھی نہیں دے سکتے۔